بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 3 ہجری 15 شوال المکرم میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کو شکست ہوئی تو بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کن اور منظم جنگ کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ افرادی اور معاشی قوت کو جمع کرنے کے لیے مسلسل محنت شروع کر دی۔ بدر میں مسلمان جس قافلے کے لیے نکلے تھے وہ ابو سفیان کی مائیت میں بچ نکلا اور مکہ پہنچ گیا۔ یہ قافلہ جو مال تجارت لے کر آیا تھا، قریش مکہ کو اس میں بہت نفع ہوا۔ انہوں نے اس بات پر مشورہ کیا کہ جتنا نفع ہوگا وہ سب اس جنگ میں لگائیں گے۔ دوستو، قریش مکہ نے اس جنگ کی تیاریاں کیسے کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب بھی آپ کو بتائیں گے، اور خواب کی تعبیر کیا تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ میدان جنگ کے بارے میں مشاورت ہوئی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ منافقین کی رائے کیا تھی، احد کی طرف روانگی، منافقین کی غداری، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا درے سے نیچے اترنا، صحابہ کرام سے اللہ کی بے پناہ محبت کے واقعات، اور پھر جنگ ہاتھ سے کیسے نکلی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اہم واقعہ بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہے کہ کس طرح سے کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے نازک اعضاء کو کاٹا۔ اور دوستو، اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک اور سر مبارک بھی زخمی ہوا۔ یہی وہ غزوہ تھا جس میں ابی بن خلف قتل ہوا۔ تو یہ تمام واقعات آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور آپ کو بتاتے ہیں غزوہ احد کے حالات و واقعات۔ ناظرین کرام، تاریخ و سیرت کی تمام کتابیں اس امر پر متفق ہیں کہ یہ غزوہ 3 ہجری شوال میں ہوا۔ دن کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہ 15 شوال ہفتے کا دن تھا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کا اصل سبب یہ تھا کہ قریش جنگ بدر میں اپنے مقتولوں کا انتقام لینا چاہتے تھے اور اپنا وہ مقام و مرتبہ بحال کرنا چاہتے تھے جو بدر کی شکست کے بعد عربوں کے نزدیک ڈاما ڈول ہو گیا تھا۔ کچھ دوسرے اہم اسباب بھی تھے جو واقعات و شواہد سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً قریش چاہتے تھے کہ مسلمانوں نے تجارتی راستوں کا جو امن و امان تہو بالا کر رکھا ہے اس کی روک تھام کی جائے اور مسلمانوں کو قریش کے لیے خطرہ بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، اگر مشرکین کی تعداد کی بات کی جائے تو قریش نے فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو جنگ بدر سے قبل مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا تھا، اس کا پورا منافع جنگی تیاری پر خرچ کیا جائے۔ قریش نے اپنے سمیت دیگر حلیفوں بنو کنانہ اور تہامہ والوں سے 3000 جنگجو اکٹھے کیے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے اور 700 زرہ پوش جوان تھے۔ میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل مقرر تھے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں تاکہ وہ ان کی غیرت اور جذبہ شجاعت کو ابھارتی رہیں، اور اگر وہ بھاگنے لگیں تو انہیں شرم دلائیں۔ بقول ابن اسحاق کی 8 عورتیں تھیں اور بقول واقدی 14 تھیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں وہ سب کچھ دکھا دیا جو احد میں ہونے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیان بھی فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس سے مراد وہ جانی نقصان ہے جو مومنین کو احد کے دن پہنچا۔ پھر میں نے دوبارہ تلوار چلائی تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس سے مراد مومنین کا دوبارہ جمع ہو جانا اور فتح نصیب ہونا ہے۔ میں نے خواب میں گائیں دیکھیں اور اللہ کا کرنا بہتر ہے، یہ بھی احد کے دن مومنین تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط زرہ میں ملبوس دیکھا تو میں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یہ مدینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی یہ تعبیر بھی بتلا دی تھی کہ صحابہ کرام میں بھگدڑ مچے گی اور وہ بڑی تعداد میں شہید ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر قریش کی روانگی کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر جا کر دشمن سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ انصار کی اکثریت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ مدینہ کی گلیوں میں مارے جائیں۔ ہم زمانے جاہلیت میں مدینہ منورہ کو جنگ سے محفوظ رکھتے تھے، اب تو اسلام کی برکت سے یہ شہر امن کا زیادہ حقدار ہے۔
لہٰذا دشمن کے مقابلے کے لیے باہر ہی چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اسلحہ پہننے لگے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیال پیش فرمایا اور تم نے دوسری تجویز دے دی۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ اندر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں کہ ہماری رائے آپ کی رائے کے مطابق ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، وہ لوگ اپنی تجویز پر پشیمان ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ ہماری رائے وہی ہے جو آپ ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اسلحہ پہننے کے بعد اسے برسر پیکار ہوئے بغیر اتار دے۔ ابن اسحاق کی یہ بات کہ عبداللہ بن ابی کی رائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رائے کے موافق تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر دشمن کا سامنا کیا جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی احد سے واپسی کا بہانہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اہل سیر نے مدینہ سے باہر جا کر دشمن سے مقابلہ کرنے کی تجویز کا محرک یہ بتلایا ہے کہ یہ مخلص اور پرجوش لوگ دشمنوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانا چاہتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور اس فضیلت سے محروم رہے تھے۔ وہ اس کمی کو جہاد میں شریک ہو کر پورا کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ کئی لوگ اس تجویز کے حامی تھے کیونکہ اس طرح مدینہ منورہ کے مضبوط قلعوں سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اور تمام اہل مدینہ کی طاقت مجتمع ہو جاتی، کیوں دشمن کو شکست دینا آسان ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطعی فیصلہ خروج کے بعد ایک بڑا سیاہ جھنڈا اور 3 چھوٹے چھوٹے جھنڈے تیار کیے گئے۔ ان چھوٹے 3 جھنڈوں میں سے ایک مہاجرین کو دیا گیا جسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رہا۔ ایک جھنڈا قبیلہ اوس کو دیا گیا جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ ایک خزرج کو دیا گیا جسے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ ان جھنڈوں تلے مدینہ سے نکلنے والے مسلمانوں اور ان کے ساتھیوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے اور 100 زیرہ پوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی طرف جاتے ہوئے سینیۃ الوداع یعنی وداع کرنے کی گھاٹی سے گزرے تو آپ نے بھاری اسلحے سے لیس ایک دستہ دیکھا۔ دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یہ عبداللہ بن ابی ہے جو بنو قینقاع کے 600 حلیف یہودیوں کو لے کر آیا ہے۔ یہ یہودی عبداللہ بن سلام کا گروہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، انہیں کہہ دو کہ واپس چلے جائیں، ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدد حاصل نہیں کریں گے۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بنو قینقاع کی جلا وطنی احد کے بعد عمل میں آئی۔ جب اسلامی لشکر شوط کے مقام پر پہنچا تو منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ بہانہ یہ بنایا کہ مشرکین سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اس نے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے پر بھی اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں اور کم عقل لوگوں کی بات مان لی ہے، میری رائے نہیں مانی، پس ہم کیوں اپنی جانیں قربان کریں؟ صحابہ میں سے ایک گروہ کا خیال تھا کہ ان منافقین سے جنگ کی جائے، جبکہ دیگر صحابہ کرام سیاسی ماحول کی دقتوں کے پیش نظر اسے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے، حالانکہ انہیں اللہ نے اس عمل کے سبب جو انہوں نے کمایا کفر کی جانب واپس دھکیل دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، وہ ان منافقین کے پاس گئے اور کہنے لگے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم اس نازک موقع پر جبکہ دشمن سر پر کھڑا ہے اپنی قوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم ہرگز تمہیں چھوڑ کر نہ جاتے، لیکن ہمیں تو لڑائی ہوتی نظر نہیں آتی۔ جب وہ کسی طرح بھی ماننے پر آمادہ نہ ہوئے تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے دشمنوں، اللہ تمہیں دور ہی رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری ضرورت ہی پیش نہ آنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات چیت کی طرف ان آیات میں اشارہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے،
اور اس احد کے دن جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، اور اس لیے بھی کہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے نفاق کیا اور منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں لڑائی ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ قریب تھا کہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ بھی منافقوں والی روش اختیار کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایمان پر مضبوط کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا دوست و مددگار تھا۔ شقین کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا، کیونکہ وہ ابھی 14 سال کے یا اس سے بھی کم عمر تھے۔ ان میں عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم، برا بن عازب، اسید بن زہیر، عرابہ بن اوس اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ یہ کل 14 لڑکے تھے۔ ابن سعید الناس نے ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ وہ ایک تیر انداز ہیں۔ جب آپ نے رافع کو اجازت دی تو حضرت سمرہ بھی اڑ گئے کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اس رات حضرت ذکوان بن عبد القیس نے لشکر پر پہرا دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے پہرا دیتے تھے اور آپ سے کسی لمحے جدا نہیں ہوتے تھے، اور ہفتے کے دن صبح کے وقت اسلامی لشکر نے دشمن کے مقابل جانے کے لیے حرکت شروع کی تو راستے میں مربہ بن قیزی کے باغ سے گزر ہوا۔ یہ اندھا منافق تھا۔ وہ مسلمانوں کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگا، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا جاتا تھا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھے اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہو کہ تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں لگے گی تو میں تیرے منہ پر کوئی چیز مار دوں۔ صحابہ اسے قتل کرنے کے لیے لپکے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا اسے قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو خالص اندھا ہے، دل کا بھی اندھا، آنکھوں سے بھی اندھا۔ لیکن آپ کے روکنے سے پہلے ہی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر زخمی کر دیا۔ میدان جنگ کو جاتے ہوئے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میری زرہ تم لے لو۔ زید کہنے لگے جس طرح آپ کی خواہش شہید ہونے کی ہے اسی طرح میں بھی شہادت کا آرزو مند ہوں۔ آخر کار دونوں میں سے کسی نے بھی زرہ نہیں پہنی۔ جب اسلامی لشکر احد پہاڑ کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو پشت پر رکھا اور لشکر کا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز منتخب فرمائے اور انہیں جبل احد کے مقابل عینین کے ٹیلے پر بیٹھا دیا تاکہ دشمن مسلمانوں کا گھیراؤ نہ کر سکیں۔ پھر آپ نے تاکید فرمائی اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک میں خود تمہیں پیغام نہ بھیجوں۔ یوں اسلامی لشکر تمام اونچی جگہوں پر خود قابض ہو گیا اور نشیبی جگہ لشکر قریش کے لیے چھوڑ دی تاکہ ان کا منہ احد کی طرف اور پیٹھ مدینہ کی طرف ہو۔ جب دونوں لشکر گتھم گتھا ہوئے تو ابو عامر عبد عمر بن سیفی نے اپنی قوم اوس کو پکارا کہ وہ بھی اس کے ساتھ مشرکین کی صف میں آ جائیں، لیکن انہوں نے اسے بڑا سخت جواب دیا او فاسق، اللہ تجھے کبھی کوئی خوشی دیکھنی نصیب نہ کرے۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا میری قوم میرے بعد خراب ہو گئی ہے، اور پھر وہ ان پر پتھر پھینکنے لگا۔ جنگ کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مشرکین کے علمبردار طلحہ بن عثمان کے درمیان دو بدو مقابلے سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ کا کام تمام کر دیا، پھر دونوں لشکر آپس میں الجھ پڑے اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا۔ مسلمانوں نے بڑی جرأت اور بہادری کا ثبوت دیا اور مشرکین کو دھکیلتے ہوئے ان کی قیام گاہ تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی روحانی قوت دوبالا کرنے کے لیے ایک تلوار اپنے دست مبارک میں پکڑی اور فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ ہر مسلمان
میں کہتا ہوا ہاتھ پھیلا کر آپ کی طرف بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ ایک لمحے کے لیے رکے۔ ابو دجانہ سماق بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، اللہ کے رسول، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، تم اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ مڑ جائے۔ وہ لپک کر کہنے لگے، اس کا حق میں ادا کروں گا۔ پھر انہوں نے تلوار لے لی اور اہل باطل کی اس قدر کھوپڑیاں اڑائیں کہ فی الواقع اس مقدس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا شعار حرف رمز یعنی کوڈ ورڈ امت امت موت کے گھاٹ اتار دو تھا۔ مسلمان اس شعار کے مفہوم کے مطابق موت سے بے خوف ہو کر لڑے۔ تاریخ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے خوفی اور شجاعت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ انہوں نے سبا بن عبد العزیٰ سے دو بدو مقابلہ کیا اور اسے عثمان بن ابی طلحہ، ابو شیبہ جو اس دن مشرکین کے علمبرداروں میں سے تھا، اور دیگر مشرکین کے ساتھ واصل جہنم کیا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام ویشی سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تو میرے چچا طعیمہ بن عدی جسے جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا کہ بدلے حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ ویشی صرف اسی مقصد کے لیے احد میں آیا تھا۔ وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب سے گزرے، اس نے اچانک ایک برچہ دور سے ہی تاک کر ان کی طرف پھینکا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے آر پار ہو گیا۔ یوں ویشی نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ویشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یقین ہو گیا تو وہ چھپ چھپا کر ان کی لاش کے پاس گیا اور ان کا جگر نکال لیا تاکہ وہ ہندا سے اس کی قیمت وصول کر سکے۔ اسے علم تھا کہ ہند کو بدر کی جنگ میں اپنے باپ، چچا اور بھائی کے قتل کا سخت صدمہ ہے۔ وہ جگر لے کر ہند کے پاس گیا اور کہا کہ یہ حمزہ کا جگر ہے۔ ہندا نے یہ جگر چبایا، پھر اگل دیا۔ اس نے اپنے قیمتی کپڑے اور زیورات اتار کر ویشی کو انعام میں دے دیے اور وعدہ کیا کہ مکہ جا کر وہ اسے بہت سے دینار بھی دے گی۔ پھر ویشی نے اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دکھائی تو اس نے ان کے نازک اعضاء، ناک، کان کاٹ کر ان کے کنگن اور پازیب بنا کر پہنے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بے جگری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا۔ مسلمان خوب ڈٹ کر لڑے، مشرکین کو بڑھ چڑھ کر قتل کیا اور ان کے تمام علمبردار ہلاک کر ڈالے۔ مشرکین نے اپنے جھنڈے کو یوں ہی پڑا رہنے دیا، پھر ان میں سے کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ اس مرحلے میں تو مسلمان ہی فتح یاب ہوئے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں ان مشرکین کو اس کے اذن سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ مشرکین اپنی عورتوں سمیت بھاگنے لگے۔ عورتیں کپڑے اٹھائے پنڈلیاں ننگی کیے بھاگ رہی تھیں۔ ان کی پازیبیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی کہنے لگے، او لوگو، غنیمت لوٹو، مسلمان غالب آ چکے، اب تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ارے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھول گئے؟ وہ کہنے لگے، باخدا، ہم ضرور لوگوں کے پاس جائیں گے اور غنیمت لوٹیں گے، اور وہ غنیمت جمع کرنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر یہ غلطی ہوئی، ادھر خالد بن ولید کو موقع مل گیا۔ وہ چکر کاٹ کر آئے اور مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ بھاگتے ہوئے مشرکین نے خالد بن ولید کو دیکھا تو وہ بھی میدان جنگ میں پلٹ آئے اور مسلمانوں کو آگے پیچھے سے دبا لیا۔ اس ناگہانی افتاد پر مسلمان اس قدر پریشان ہو گئے کہ انہیں کافر مسلمان کی کوئی تمیز نہ رہی۔ کئی مسلمان خود اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چیختے رہ گئے، اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں۔ جب وہ غلطی سے شہید ہو گئے تو حذیفہ کہنے لگے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس ناگہانی حملے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری مصیبت یہ آ پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور مشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ بہت سے مسلمان تو آپا دھاپی میں میدان سے بھاگ گئے، کئی ایک ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب زندگی کا کیا فائدہ۔ کچھ مسلمان کافروں سے مسلسل نبرد آزما رہے، بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی لڑنے کی ترغیب دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہیں جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی بنا پر
اپنی سابقہ محرومی کی تلافی کرنے کا بڑا شوق تھا۔ جب انہوں نے کچھ مسلمانوں کو ہتھیار چھوڑے مایوس بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ، میں تیرے روبرو اس غلطی کی معذرت پیش کرتا ہوں جو میرے ساتھیوں سے ہوئی، اور ان مشرکوں نے جو کیا اس سے تیرے حضور بری ہوتا ہوں۔ پھر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آتے دکھائی دیے۔ کہنے لگے، سعد، میرے باپ نظر کے رب کریم کی قسم، مجھے تو احد کے پاس جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ بعد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں یہ سن کر ان کے ساتھ چلا، مگر وہ جوہر نہ دکھا سکا جو انہوں نے دکھائے۔ لڑائی ختم ہوئی تو وہ اس حالت میں شہید پا گئے کہ ان کے جسم پر تلوار، تیر اور نیزے کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ زخموں کی بہتات کے باعث وہ پہچانے نہ جاتے تھے۔ ان کی بہن ربی نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ ان جیسے مخلص مجاہدین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ اپنی مراد پا گئے یعنی شہید ہو گئے، اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھر تبدیلی نہیں کی۔ ادھر بھاگنے والے اس قدر سراسیمہ تھے کہ مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے پاس ثابت قدم رہنے کے لیے پکار رہے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے پکار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھاگنے والوں کو معاف فرما دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو تم میں سے پلٹ گئے اس دن جبکہ دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کوتاہیوں کے سبب جو انہوں نے کیں، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھاگنے کا ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ تھی۔ اس افراتفری میں جس صحابی کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ ہونے کا پتہ چلا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے وفور مسرت سے بآواز بلند یہ خوشخبری سنانی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چپ کرا دیا کہ کہیں مشرکین کو آپ کا پتہ نہ چل جائے۔ بعض مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ بھی گئے۔ اس وقت آپ کے پاس صرف 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ تھے۔ جب مشرکین آپ کے بالمقابل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان مشرکین کو مجھ سے دور کرے گا اس کے لیے جنت ہے، یا فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وہ یکے بعد دیگرے آپ کے دفاع میں آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 قریشی ساتھیوں سے کہا، ہم نے اپنے ان بھائیوں سے انصاف نہیں کیا۔ تاریخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں شدید لڑائی کرنے والے جن لوگوں کے نام محفوظ رکھے ہیں ان میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جو احد کی گھاٹی میں جبکہ کفار نے مسلمانوں کو گھیر رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بیٹھ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑ کی اوپری چٹان پر پہنچا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، جو زمین پر چلتے ہوئے کسی شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ میں ان کا وہ ہاتھ ناکارہ ہو گیا جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے ہر نیزے، تیر اور تلوار کے لیے ڈھال بنا رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان جانثاروں میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بنفس نفیس تیر پکڑاتے اور فرماتے تھے، سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش قسمت افراد میں سے ایک ہیں۔ یہ انتہائی ماہر تیر انداز تھے۔ جب کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ترکش میں تیر لیے گزرتا تو آپ فرماتے، یہ تیر ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو دیکھنے کے لیے سر اونچا کرتے تو ابو طلحہ عرض کرتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سر اونچا نہ کیجیے، مبادا دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔
آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کے لیے میرا سینہ حاضر ہے۔ ابو طلحہ ہی ہیں جن سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ کی آواز مشرکین پر ایک پورے لشکر سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پشت تیروں کی طرف کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکے ہوئے تھے۔ ان کی پشت پر ہر طرف تیر ہی تیر پیوست تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بھی اتنے تیر چلائے کہ آپ کی کمان کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا۔ وہ کمان حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تبرک لے لی اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر ایسی چوٹ لگی کہ آنکھ نکل کر رخسار پر ڈھلک آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آنکھ اس کی جگہ پر ٹکا دی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی اور نظر بھی بہت تیز ہو گئی۔ ان مشکل اور نامساعد حالات میں حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت قاب مازنیہ بھی بے خود ہو کر آپ کا دفاع کرنے لگیں، حتیٰ کہ ملعون ابن قمہ نے ان کے کندھے پر گہرا زخم لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ آپ کو کئی زخم لگے، آپ کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ آپ خون صاف کرتے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا جبکہ وہ انہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ بلا شبہ ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایمان کی کچھ امید نظر آئی تو بارگاہ الہی میں فوراً عرض گزار ہوئے، رب کریم میری قوم کو معاف کر دے کہ یہ جانتے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت ٹوٹا، چہرہ مبارک زخمی ہوا اور سر کا خود ٹوٹ گیا۔ مشرکین نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر سخت غضب ہے جنہوں نے اس کے نبی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر سخت غضب ہے جسے اللہ کا رسول اللہ کے راستے یعنی جہاد میں قتل کر دے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر سخت غضب ہے جسے نبی اللہ کے راستے جہاد میں قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر سخت غضب ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خون آلود کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سر اور چہرے کا خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال میں پانی لاتے اور زخموں پر بہاتے جاتے، مگر پانی ڈالنے سے خون کا بہاؤ تیز ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا تو چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخموں پر جما دی جس سے خون بند ہو گیا۔ اس جنگ میں بھی ایمانی قوت اور شجاعت کے زبردست مظاہرے ہوئے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں قتل ہو جاؤں تو مجھے بتائیں میں کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس صحابی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، انہوں نے وہ کھجوریں پھینک دیں اور بے تحاشا لڑائی لڑنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سے قبل الہامی الفاظ کہے تھے، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب ہم دشمن سے ٹکرائیں تو وہ مجھے قتل کر دیں، میرا پیٹ پھاڑ دیں، میرے ناک کان کاٹ دیں، حتیٰ کہ میری شکل بگاڑ دیں۔ پھر جب میں تجھ سے ملوں اور تم مجھ سے پوچھے یہ کیوں ہوا تو میں جواب دوں، مولا کریم تیری خاطر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی، حضرت عبداللہ بن جہش نے داد شجاعت دی، دشمن نے ان سے وہی سلوک کیا جس کے وہ آرزو مند تھے، وہ اسی حالت میں شہید پائے گئے جو انہوں نے بیان کی تھی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شریک ہوئے۔ بیٹے ان کی ٹانگوں کے شدید لنگڑے پن کی وجہ سے انہیں جنگ میں شرکت سے روک رہے تھے، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں سے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہی ہونا چاہتے ہیں تو انہیں نہ روکو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کیا اپنے اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور۔ تو وہ چہک کر کہنے لگے، قسم اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں آج ہی اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر وہ خوب لڑے حتیٰ کہ اپنا مقصود و مطلب یعنی شہادت پالی۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مورخین اور سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربی کی خبر کون لائے گا؟ میں نے اسے ادھر وادی کے ایک کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھا ہے کہ اس کے جسم میں 12 نیزے پیوست ہیں۔ یہ سن کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت کے مطابق ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف تیزی سے بھاگے۔ وہ کہتے ہیں میں مقتولین میں انہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ میں نے انہیں نشیب میں بے سود پڑا پایا۔ میں نے انہیں آواز دی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے یوں سانس لیا جیسے دھونکنی ہوا کھینچتی ہے۔ پھر کہا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے جسم میں 12 نیزے پیوست ہیں۔ وہ کہنے لگے واقعی مجھے 12 نیزے لگے ہیں، ہر نیزہ پیٹ میں گڑ گیا ہے۔ اپنی قوم انصار کو میرا سلام کہہ کر یہ پیغام پہنچا دینا، اللہ سے ڈرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کی رات کیے گئے معاہدے اور بیعت پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا جبکہ تم میں سے ایک میں بھی زندگی کی رمق باقی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میرے کھڑے کھڑے ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا دیے اور بڑی دل سوزی سے دعا کی، اے اللہ سعد بن ربی سے خوش ہو کر ملنا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کمزور بوڑھوں کو معذور قرار دیتے ہوئے میدان جنگ میں جانے سے مستثنیٰ رکھا ہے، مگر حضرت یمان اور ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رہنا پسند نہ کیا اور شہادت کے شوق میں میدان جنگ پہنچ گئے۔ حضرت ثابت تو کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے، لیکن حضرت یمان غلطی سے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیت دینا چاہی، لیکن ان کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کی دیت معاف کر دی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ احد کی رات جب انہوں نے اعلان سنا تو تعمیل حکم میں نہائے بغیر ہی چل دیے اور لڑائی شروع کر دی، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش دیکھی تو فرمایا تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ غسیل یا غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت مخریق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار سے مسلسل جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ یہ اسلام لانے والے یہودیوں کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ جب جنگ کے لیے نکلے تو اعلان کیا اگر میں مارا گیا تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخیرق یہودیوں میں سے بہترین شخص ہے۔ بنو عبد الاشحل کے اسیرم عمر بن عقیش جنگ احد سے پہلے تک اسلام سے گریزاں رہے، لیکن احد کے دن وہ مسلمان ہو گئے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں سے آ ملے اور کفار سے ڈٹ کر لڑے، حتیٰ کہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، حالانکہ انہیں ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ جنگ احد اور دیگر جنگوں میں جہاد بالسیف کی فضیلت سے محروم رہے، لیکن مسلمانوں کی شجاعت کے تذکرہ جاوید میں پختہ اور خوبصورت شاعری کی فضیلت میں سب سے آگے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ معذور لوگوں میں سے تھے۔ کلبی نے بتایا ہے کہ بزدلی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ بڑے زبان دان، فصیح و بلیغ اور بہادر تھے۔ دراصل انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لڑائی میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس حوالے سے روایت ہے کہ ان کے بازو کی رگ اکحل کٹ گئی تھی، جس کی بنا پر وہ ہاتھ سے ضرب نہیں لگا سکتے تھے، یعنی کہ ان کے بازو سے معذوری تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے بازو کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، کوئی ضرب نہیں لگا سکتے تھے، چوٹ نہیں پہنچا سکتے تھے، اس وجہ سے وہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ ان روایات سے وضاحت ہوتی ہے جن میں ان کے کسی بھی جنگ میں شریک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جنگ احد کے موقع پر وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعہ فارغ میں موجود تھے۔ ایک یہودی آ کر قلعے پر چڑھنے لگا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسان رضی اللہ تعالی
عنہ سے کہنے لگیں اٹھو اور اسے قتل کر دو۔ وہ کہنے لگے مجھ میں اتنی ہمت نہیں، اگر ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی اٹھیں اور اسے قتل کر دیا۔ پھر حسان سے کہنے لگیں اس کا سر کاٹ کر نیچے یہودیوں میں پھینک دو۔ انہوں نے پھر معذرت کی۔ آخر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نے سر کاٹ کر نیچے پھینکا۔ یہودی ڈر کر بھاگ گئے کہ یہاں بھی جنگجو موجود ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ یہ واقعہ کچھ کے نزدیک غزوہ احد کا ہے، جبکہ ابن اسحاق اور دیگر کے مطابق اس واقعے کا تعلق غزوہ خندق سے ہے۔ دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے احد کی لڑائی میں حصہ ضرور لیا، مگر ان کی نیت جہاد فی سبیل اللہ کی نہیں تھی۔ وہ نسبی اور خاندانی حمیت کی وجہ سے میدان میں آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک قزمان تھا جس نے تنہا 8 یا 7 مشرکین قتل کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو جب بھی اس کی جرأت و بہادری کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ تو جہنمی ہے۔ احد کے دن قزمان شدید زخمی ہو گیا، تکلیف حد سے بڑھی تو اس نے خودکشی کر لی۔ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے جو پیش گوئی فرمائی وہ پوری ہوئی۔ اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاد میں خلوص نیت بنیادی لازمہ ہے۔ غزوہ احد میں بعض عورتیں بھی مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تھیں۔ ان کا کام زخمیوں کو پانی پلانا تھا۔ ام عمارہ، حمنہ بنت جہش ازدیہ، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلیت اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو جاتے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور چند انصاری عورتوں کو ساتھ لے جاتے۔ وہ مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جنگ کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ڈٹ کر لڑتے رہیں، اللہ اور رسول کی مخالفت سے بچے رہیں، تو چاہے دشمن اچانک آ جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرے گا۔ جب یہ شرائط پوری نہ ہو سکیں تو وعدہ بھی تشنہ تکمیل رہا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب اتارے گئے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے؟ ہاں ضرور، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ دشمن تمہارے پاس اسی دم آ جائے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے، جبکہ وہ فرشتے نشان زدہ ہوں۔ دوستو، جنگ احد میں مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ احد کا دن آیا تو وہ گھاٹی میں آپ تک پہنچ گیا اور کہنے لگا، اے محمد، اگر آج تم بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس کو مزہ چکھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ جب وہ بالکل قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حارث بن سمع رضی اللہ تعالی عنہ سے نیزہ لے کر اس کی طرف سیدھے ہو گئے اور وہ نیزہ اس کی گردن میں چبھو دیا، جس سے وہ کئی دفعہ اپنے گھوڑے ہی پر لوٹ پوٹ ہوا اور قریش کی طرف مڑ گیا۔ بظاہر اسے کوئی زخم نہیں لگا تھا، مگر خون بہہ رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا، اللہ کی قسم، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھی اسے اطمینان دلاتے رہے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں، مگر وہ انہیں وہ بات یاد دلاتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکہ مکرمہ میں کہی تھی۔ وہ کہتا تھا، اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا، اب تو نیزہ لگا ہے۔ آخر کار مکہ واپس جاتے ہوئے اللہ کا یہ دشمن صرف کے مقام پر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کی موت بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور معجزہ ہے۔ مسلمانوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تو مشرکین آپ تک پہنچنے سے مایوس ہو گئے اور لڑ لڑ کر تھک گئے۔ ابو سفیان کو اور کوئی راہ نہ سوجھی تو اس نے مسلمانوں کو آئندہ سال پھر جنگ کی دھمکی دے کر واپسی کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ چیلنج قبول کر لیا۔
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو سفیان مسلمانوں کے قریب آ کر کہنے لگا، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کوئی جواب نہ دو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں ابو بکر زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کوئی جواب نہ دو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اسے کوئی جواب نہ دو۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، چلو یہ تو مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ضبط نہ کر سکے، با آواز بلند فرمایا، او اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے غم انگیز چیزیں باقی رکھی ہیں۔ ابو سفیان بولا، حبل کی شان بلند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا، کیا کہیں؟ فرمایا، تم کہو اللہ ہی سب سے بلند اور برتر ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا، ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دو۔ صحابہ کہنے لگے، کیا کہیں؟ فرمایا، تم کہو اللہ ہمارا مولا، دوست، مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی ہمارے حق میں، کبھی تمہارے حق میں، تم اپنے چند مقتولوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے۔ میں نے اس کام کا حکم نہیں دیا تھا، مگر یہ مجھے برا بھی نہیں لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم تم برابر نہیں، ہمارے مقتلین جنتی ہیں اور تمہارے جہنم کے غذا ہیں۔ مشرکین مسلمانوں کے اتنے نقصان ہی کو غنیمت سمجھ کر واپس چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ ان کا کیا منصوبہ ہے۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور گھوڑے ساتھ ساتھ رکھیں تو پھر وہ مکہ جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اونٹوں کو آگے لگایا تو پھر وہ مدینہ جائیں گے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں مدینہ پہنچ کر ان سے لڑوں گا اور انہیں نقد بدلا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، دیکھا کہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور ان کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔ جنگ کا غبار تھما، پتہ چلا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 مشرک مارے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے اور وادی کے نشیب میں اس حال میں پائے گئے کہ ان کا پیٹ چیر کر جگر نکالا گیا ہے، ناک کان کاٹ کر مسئلہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ان کی بہن صفیہ غمگین ہوں گی اور لوگ اسے سنت سمجھ لیں گے تو میں ان کی لاش دفن کیے بغیر یوں ہی پڑی رہنے دیتا اور یہ درندوں اور جانوروں کی خوراک بن جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی جگہ قریش پر غلبہ عطا فرمایا تو میں ان کے 30 آدمیوں کے ساتھ ضرور ایسا ہی سلوک کروں گا۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غم و غصہ دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں مشرکین پر غلبہ عطا کیا تو ہم مقتولوں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو عرب میں کسی سے نہ کیا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد الہی کے پیش نظر معاف کر دیا، صبر و حوصلہ سے کام لیا اور مسئلہ کرنے، مقتول کے اعضاء کاٹ کر شکل بگاڑنے سے روک دیا۔ دوستو، تاریخ میں بعض مسلمان عورتوں کے ایمان سے بھرپور شاندار واقعات محفوظ ہیں کہ انہوں نے اپنے عزیز رشتہ داروں کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خوشی میں بصر و چشم قبول کر لی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ اس عورت کا خاوند، بھائی اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ جب اسے ان تینوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ کہنے لگی، تم یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ کہنے لگے، اے فلاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کراؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ کھڑے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے بعد ہر مصیبت بے معنی ہے،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھائی کا چہرہ دیکھنے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر سے فرمایا کہ انہیں واپس لے جاؤ تاکہ یہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش نہ دیکھ سکیں۔ وہ کہنے لگیں کیوں؟ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش مسخ کر دی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اس راہ میں جو کچھ پیش آئے ہمیں بخوشی قبول ہے۔ اللہ کی قسم میں انشاءاللہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کروں گی۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ ایمان افروز بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے حکم دیا کہ انہیں آنے دیا جائے۔ وہ آئیں، بھائی کا چہرہ دیکھا، دعا کی، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملی۔ لوگوں نے انہیں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ پھر لوگوں نے ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی تو انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائیہ کلمات کہے۔ پھر انہیں ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بتایا گیا تو وہ چیخ اٹھیں اور ہائے ہائے کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی اور ماموں کی وفات کی خبر پر ان کا صبر کرنا اور شوہر کی خبر پر ان کا غم و الم دیکھا تو فرمایا واقعی شوہر کا بیوی کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ دوستو صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے دو کو ایک کپڑے میں کفن دیتے، پھر دریافت فرماتے ان میں سے زیادہ حافظ قرآن کون ہے؟ پھر جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اسے لحد میں آگے رکھتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان کے حق میں گواہ ہوں گا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان خون آلود حالت میں دفن کر دیا جائے اور ان کا جنازہ نہیں پڑھا، انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ دو تین شہداء ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جس جگہ شہید ہوئے وہیں دفن کیے جائیں۔ چنانچہ جنہیں مدینہ میں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا انہیں واپس لایا گیا اور احد کے میدان میں دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے اور تکذیب کرنے والے کافروں کو تہس نہس فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ میں بھی شہدائے احد کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہدائے احد کی بڑی تعریف کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہتے ہوئے سنا یہ تلوار پکڑو، اس نے احد کے دن مجھے بہت خوش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اپنی خوب تلوار چلائی ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن نسمہ نے بھی تلوار کا حق خوب ادا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس اجر عظیم کی خوشخبری دی جو شہدائے احد کو حاصل ہوا۔ جب آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی فاطمہ کو جابر کے والد عبداللہ بن عمر کی نعش پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا کیوں روتی ہو؟ جب تک ان کی میت پڑی رہی فرشتوں نے اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے رکھا۔ ایک روایت میں ہے تم رو یا نہ رو، جب تک تم لوگوں نے انہیں اٹھا نہیں لیا فرشتوں نے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے رکھا۔ شہدائے احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے آپ انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی گئیں جو عرش کے نیچے آویزاں قندیلوں میں رہ رہے ہیں، جنت میں جہاں جی چاہتا ہے کھاتے پھرتے ہیں، پھر واپس انہی قندیلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء کا کہنا ہے کہ شہداء کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کی عورتوں کو اپنے شوہروں پر جو احد میں شہید ہوئے تھے روتے سنا تو فرمایا لیکن حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں۔ پھر آپ سو گئے اور کچھ دیر بعد جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا
کہ وہ عورتیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رو رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں، اسی دن آپ نے بین اور نوحہ کرنے سے منع کر دیا۔ دوستو، قرآن پاک کی کئی آیات اور کئی احادیث میں غزوہ احد کا ذکر موجود ہے، جس سے اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی قرآنی آیات نازل ہوئیں جن میں اس جنگ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں مسلمانوں کے لیے تربیت اور نصیحت کے نہایت اہم سبق موجود ہیں۔ مثلا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ پر فرمایا، اگر تمہیں احد میں کوئی زخم لگا ہے تو اس کافر قوم کو بھی اسی کی مانند بدر میں ایک زخم لگا تھا، اور یہ دن ہے ہم انہی لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ اسی طرح دوستو ایک اور آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، پھر تحقیق تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اور آئیے دوستو آخر میں اب تذکرہ کرتے ہیں جنگ احد کے احکام اور نتائج اور اس کی حکمتوں کا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے غزوہ احد سے معلوم ہونے والے فقہی احکام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جہاد کا آغاز کر دیا جائے تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے، اگر تیاری کر کے نکلنے کا عزم کر لیا تب بھی دشمن سے دو دو ہاتھ کیے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے۔ اگر دشمن شہر پر چڑھ آئے تو ضروری نہیں کہ مسلمان شہر سے باہر نکل کر لڑیں، وہ اپنے شہر میں رہ کر بھی دشمن کا مقابلہ کریں تو جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں زیادہ حفاظت اور فائدے کا امکان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی مشورہ دیا تھا۔ اسلامی لشکر کے راستے میں رعایا میں سے کسی کی ملکیتی زمین آئے تو لشکر اس میں سے بغیر اجازت گزر سکتا ہے، چاہے اس جگہ کے مالک کو یہ بات گوارا نہ ہو۔ مربع بن قیزی کے باغ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جو نابالغ بچے جنگ نہیں کر سکتے انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور انہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا تھا۔ خواتین بھی جنگ میں جا سکتی ہیں مگر ان کی خدمات کے دائرے لڑائی سے باہر ہوں گے۔ مثلا وہ مجاہدین کو پانی پلا سکتی ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی اور علاج بھی کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے ایک روایت بیان کی ہے جو سعید بن عمر قرشی تک پہنچتی ہے کہ بنو ازرع کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول، میرا ارادہ لڑائی کرنے کا نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کروں، بیماروں کو پانی پلاؤں اور ان کی دوا دارو کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رواج پڑ جانے کا خدشہ نہ ہوتا اور یہ کہا جائے گا کہ فلاں عورت تو گئی تھی تو میں تمہیں اجازت دے دیتا، البتہ تم گھر ہی میں رہو۔ اور دوستو ایک سب سے اہم بات، شہادت فی سبیل اللہ کی تمنا اور دعا جائز ہے، یہ موت کی تمنا نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن شہادت کی دعا ضرور کرنی چاہیے اور اس کی تمنا بھی ضرور ہونی چاہیے۔ اور دوستو اسی غزوہ احد میں قزمان کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قزمان ہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ تو جہنمی ہے۔ شہید فی سبیل اللہ کے بارے میں سنت یہ ہے کہ اسے غسل نہ دیا جائے، نہ خون آلود کپڑے اتارے جائیں، بلکہ اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے۔ دشمن اس کے کپڑے اتار لے یا وہ پھٹ جائیں تو یہ الگ بات ہے، اس صورت میں اسے اور کفن دیا جائے گا۔ اس کی حکمت ایک روایت کی روح سے یہ ہے، شہداء اپنے رب کریم سے اپنے زخموں سمیت ملیں گے، خون بہہ رہا ہوگا لیکن اس سے کستوری جیسی خوشبو آئے گی، انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت ہی کافی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے غزوہ احد کے واقعات آپ سے شیئر کیے اور جس میں بڑا ہی ایک دلدوز واقعہ تھا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کا۔ امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے کل آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔